بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ اسلامی عقیدے کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ مجھ سے میرے کچھ دوستوں نے بھی اس کی درخواست کی ہے اور مجھے متوجہ کیا ہے کہ آج کا یہ ویڈیو اسی موضوع پر ہو۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عقیدے کو بہت اہمیت دیتا ہے اور انسان کی اس دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی کا انحصار اس کے عقیدے ہی پر ہے۔ ایک 100 سال کا ایسا شخص جو زندگی بھر اسلام سے انکار کرتا رہا، اگر موت سے پہلے وہ اسلامی عقیدے کو اپنا لیتا ہے تو اسلام کی نگاہ میں وہ ایک مسلمان ہے۔ اور اگر ایک 100 سال کا مسلمان اگر اپنی بدنصیبی کی وجہ سے اسلامی عقیدے کو پوری طرح چھوڑتا ہے، اس سے انکار کرتا ہے یا اس کے ایک حصے کو چھوڑتا ہے یا کسی ایک ایسی بات کو جو بنیادی بات ہے اسلامی عقیدے میں، اگر ایک بات سے انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کی اہمیت دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اسلامی عقیدے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلامی عقیدہ ایک کلمہ پر منحصر کرتا ہے اور اس کلمہ کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، پرستش کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ ان دو باتوں کو جو شخص دل سے ان دونوں باتوں کو مان لیتا ہے اور زبان سے اس حقیقت کا اقرار کرتا ہے کہ اس نے ان باتوں کو مان لیا ہے، وہ اسلامی شریعت کے مطابق مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ضروری ہیں کہ دل سے اس کلمہ کے دونوں حصوں کو ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، اس لیے کہ دنیاوی نظام میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام پر کتابیں پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں پڑھی، اور اس کے بعد ان کا دل گواہی دینے لگتا ہے کہ یہ سچا مذہب ہے۔ دل سے وہ اس کی صداقت کو تسلیم کر لیتے ہیں لیکن زبان سے وہ اس کا اقرار نہیں کرتے۔ اسلامی شریعت کی نگاہ میں وہ مسلم نہیں ہیں، اور ایسے لوگ جو زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں وہ اس بات کی طرف پوری طرف مطمئن ہے کہ ہم کو اس مذہب کو نہیں ماننا ہے، زبان سے کہتے رہتے ہیں، وہ منافق ہیں اور ان کا اعتماد، ان کا کہنا بھی معتبر نہیں ہے۔ دونوں باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ اس مذہب کی جو بنیادی تعلیم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو دل سے ماننا سمجھ بوجھ کر اور زبان سے اس کی صداقت کا اقرار کرنا اور یہ کہنا کہ میں اب اس کے مطابق اپنی زندگی کو میں موڑ رہا ہوں اور میری اب یہ کلمہ میری زندگی کا عنوان ہے، یہ اسلام کی صداقت کے لیے ضروری ہے۔ جب ایک انسان اس اسٹیج تک آ جاتا ہے اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب اس کے بعد یہ کلمہ جو اس وقت تک اس کی ایک حیثیت ایک فارمولہ کی ہے، یہ اب اپنی پرت کھولنے لگتا ہے اور اس میں نئی جو نیو ڈیٹیلز ہیں اس میں جس کا تعلق اس کے عقائد سے ہے وہ اس کے سامنے آنے لگتے ہیں۔ اس لیے کہ جب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، تو اس کو اللہ کا میسنجر مانا، تو اللہ کے اس میسنجر نے صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج دیا ہے، جو حدیثوں میں پھیلا ہوا ہے، ان سب میسج کی صداقت کا وہ اس کو اقرار کرنا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ایک حدیث شریف کے مطابق جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے، تو اب آپ نے اسی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تفسیر کو انہوں نے بتایا، جس کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔ پہلے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو
ایمان مجمل کہتے ہیں. تو یہ آپ نے بتایا کہ آمنت باللہ، ایمان کیا آپ نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ یہ اس بات کا اقرار کرنا کہ میں ایمان لایا اللہ میں اور اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتوں میں اور اللہ کی کتابوں میں اور اللہ کے رسولوں میں اور اللہ تعالیٰ، اور ایک دن اس بات پر کہ ایک دن دنیا یہ ختم کر دی جائے گی، قیامت قائم ہوگی، اور اس بات میں کہ تقدیر اچھی ہے بری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس بات میں کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی پھر شروع ہوتی ہے اور انسان کو زندہ کیا جائے گا اور وہاں ایک نئی زندگی شروع ہوگی. یہ 7 باتیں ہوتی ہیں. ان 7 باتوں میں ایمان کی تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے، تو ہم جلدی سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس کی تفصیل بہت ہے اور ضروری باتیں بہت سی ہیں، اور ایک یہ 20 منٹ کے 15 منٹ کے ویڈیو میں یہ ساری باتیں نہیں آ سکتی، لیکن ضروری باتوں سے ہم کم از کم گزر سکتے ہیں کہ ایمان کے لیے جو ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، اس میں سب سے پہلا ٹکڑا جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ میں. اسلامی ڈھانچے میں جو شریعت کا جو اسلامی ڈھانچہ ہے اس میں سب سے بڑا مقام، اونچا مقام اللہ رب العزت کا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہمیں مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ اس کو وہ چلا بھی رہا ہے، اور اس کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو اپنے نظام کے مطابق چلانے میں اللہ تعالیٰ پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کو یہ کام یا دوسرا کسی قسم کی ایسی ذمہ داری، دنیا کو چلانے کی ذمہ داری اس پر بوجھ نہیں، اس پر تھکاتی نہیں. وہ ہمیشہ وہی ہے جو ہم کو بیمار ڈالتا ہے، وہی ہے جو ہم کو شفا عطا فرماتا ہے. پوری دنیا کو رزق پہنچانے والا، مصیبتوں سے بچانے والا، ان سے محبت کرنے والا، اور ایسی ساری چیزوں کے بارے میں جو تفصیل ہم لوگ جانتے بھی ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں مانتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہی ہے. یہی ایک ہے جو انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، دوسری کوئی چیز انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. نافعون اللہ تعالیٰ کا کہ نفع پہنچانے والا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور ضارن نقصان پہنچانے والا بھی یہ اللہ ہی تعالیٰ کی شان ہے، اور اللہ ہی تعالیٰ کر سکتے ہیں. دنیا میں شکل ہم کو جو نظر آئے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد ہی فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم لوگوں کو جب جاننا چاہتے ہیں ہم شرعی طور پر، تو اگر اپنی باتوں کو ہم آرگنائز کرنا چاہیں تو ہم 3 باتوں کو لے لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایمان لاتے ہیں کہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ بے مثل ہے کہ اس کے طرح کی کوئی ذات دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، اور وہی ایک خالق اور باقی سب مخلوق ہے. تو اس سلسلے میں ہم لوگ جب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے، تو اس کی ذات پر ایمان لانا، پھر اس کی پاک صفات پر ایمان لانا کہ وہ اس کی صفات اچھی پاک صفات اس کے اندر موجود ہیں. جو پاک صفات اس میں صرف پاک ہی صفات اس میں سے، وہ اس کی صفات کو 99 ناموں میں پرویا گیا ہے، الرحمن والرحیم والملک والقدوس والسلام والمؤمن والمہیمن. آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو. ان صفات میں ان ناموں میں ان کی صفات چھپی ہوئی ہیں. یہی اللہ ہے جو ہمارا رب ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں. ہم پھر فرشتوں پر آتے ہیں، اور فرشتوں کے بارے میں یہ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ ان کے اندر گناہ کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا. یہ کوئی گناہ نہیں، ان کے اندر خواہش ہی نہیں ہوتی. یہ بڑے قوت اور طاقت والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی حکمت رکھی ہے کہ بہت طاقت والے ہوتے ہیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے ہوتے ہیں. نافرمانی ان کی طبیعت میں نہیں ہے. اور ان کے بارے میں یہ بتایا گیا، ہم لوگوں کو مسلمانوں کو یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ان میں کوئی جینڈر ہوتا ہے یا نہیں. عام طریقے سے ہم لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ جینڈر فری ہے، یعنی نہ مرد ہے نہ عورت ہے. ایسا نہیں کہا گیا ہے اسلام میں، بلکہ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی گئی ہے کہ ان میں وہ جینڈر فری ہیں، یعنی نہ مرد ہے نہ عورت، یا ان میں مرد اور عورتیں ہوتی ہیں، یا ان میں اس قسم کی کوئی اور چیز ہوتی ہے. اس کی تفصیل ہم لوگوں کو نہیں بتائی گئی ہے.
اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اللہ کے نظام کو چلانے میں یہ مددگار ہوتے ہیں یہ۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں کو کتابیں دی۔ مختلف پیغمبر جو دنیا میں آئے، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں کے بارے میں ہم لوگوں کو بتایا ہے۔ پہلی کتاب زبور کے بارے میں بتایا گیا ہے، توریت کے بارے میں بتایا گیا ہے، انجیل کے بارے میں بتایا گیا ہے اور قرآن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلی کتابیں، سب کتابوں کے بارے میں ہم لوگوں کو یہ ایمان رکھنا ہے کہ سب کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی اور لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتانے والی تھی۔ لیکن 3 پہلی کتابیں زبور، توریت اور انجیل، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے پلاننگ میں شامل نہیں تھی۔ ان میں لوگوں نے چینجز کر دیے اور اب وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں نہیں ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ یہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تا قیامت رہے گی، تو ان کے ساتھ جو کتاب بھیجی گئی قرآن، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا فیصلہ فرمایا اور یہ ہمیشہ یہ اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں یہ نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اور اس کا ثبوت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی آپ چلے جائیے 500 برس پیچھے، آج نئے زمانے میں دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیے، آپ جب قرآن اٹھائیں گے تو وہی قرآن ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگوں کو اس بات کو یہ ماننا ہے کہ ایک اور بات ہم لوگوں کو جاننی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں۔ یہ رسول ہمیشہ انسان ہوئے ہیں اور ان کے اندر خدائی کی کوئی صفت نہیں ہوتی تھی۔ خدائی کی صفت صرف اللہ تعالیٰ کے اندر ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے باقی جتنے لوگ ہیں وہ سب مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان پیدا کیے ہیں ان میں سب سے افضل جماعت پیغمبروں کی ہے، لیکن یہ سب پیغمبر انسان ہیں، بشر ہے، خدا ہے، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے اور وہی کے ذریعہ وہ لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتاتے ہیں، وہی باتیں جو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں۔ نبی وہ شریعت ساز نہیں ہوتے، یعنی وہ اپنے طور پر شریعت نہیں بناتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت ان کو دی جاتی ہے اسی شریعت کو پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ وہ نبی سے کوئی خطا کسی انداز کی ہو جائے اس معاملے میں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ نے پیغام دیا اس کو پہنچانے میں ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ دیکھو جب میرا فرشتہ جبرائیل تمہارے پاس قرآن لے کر آئے تو اس کو یاد کرنے کے لیے تم جلدی مت کرنا، فکر مت کرنا، تم اپنی زبان مت چلانا کہ مجھے یاد تو ہو جائے، اس لیے کہ مجھے ان کے جانے کے بعد اسی کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، بلکہ تم دھیان کے ساتھ ان کی بات سننا، تم کو یاد کرا دینا قرآن کریم، یہ میری ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے قرآن کریم کو تمہارے دل و دماغ پر نہیں بلکہ تمہارے دل پر ہم نے نازل کیا ہے۔ جیسے کوئی فوٹو کاپی کی مشین پر کوئی پیج رکھ دے اور اس کا عکس اس کے ذرا دیر میں اس کے سامنے آ جائے گا، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کا پورا کلام مجید یاد رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ اس طریقے سے اس دین کی حفاظت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی اور اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہم نے ایک دن تھا ایسا جس دن ہم نے اس دنیا کو پیدا کیا تھا، وہ پہلا دن تھا دنیا کا، پہلے دنیا قائم نہیں تھی، ایک سناٹا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے جس دن چاہا دنیا پیدا کی، اور ایک دن ہوگا ایسا جب اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو جائے کہ آج وہ دنیا ختم کر دی جائے گی، وہ قیامت کا دن ہوگا اور دنیا اس دن ختم کر دی جائے گی۔ جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ایک فرشتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، وہ سور پھونکیں گے اور پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس بات پر ہم لوگوں کو ایمان لانا ہے کہ ایک دنیا کے شروع ہونے کا ایک دن تھا اور دنیا کے ختم ہونے کا ایک دن، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اور ہم لوگوں کو ایک اور بات بھی ماننا ہے جو عقیدے کا ہمارا ضروری حصہ ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تقدیر کے معاملے کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔
تقدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا اور اس کی تقدیر اس کے ساتھ لکھ دی کہ یہ برا بن کر زندہ رہے گا اور برا بن کر مرے گا، اور یا اس کی تقدیر لکھ دی کہ یہ اچھا رہے، اچھا بن کر زندگی گزارے گا اور اچھی موت مر کے میری رضا حاصل کر لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کچھ چیزیں انسان کی اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر انسان کو فیصلے کی آزادی دی گئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ملی جلی ہیں۔ جیسے انسان کا رزق کس کا کتنا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا ہے، جیسے انسان کتنی سانس لے گا اس دنیا میں، کتنے دن زندہ رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود کسی وجہ سے اس میں تبدیلی کر دیں۔ ایک انسان کہاں مرے گا، کس زمین کے کس حصے پر مرے گا، اس کو موت آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور بھی بعض باتیں ہیں، لیکن اسی طریقے سے کوئی حادثاتی کوئی کسی انسان کو کوئی غم حادثاتی طور پر ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ مقدر کی چیز ہوتی ہے، کوئی خوشی اچانک مل جاتی ہے، یہ مقدر کی چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے علاوہ وہ نیکی کی راہ اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا، نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، روزے رکھے گا یا روزے نہیں رکھے گا، اللہ کا فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اس پر چھوڑ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہاں تم کو فری ول ہے، پوری آزادی ہے، تم کرو گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ شخص آئے گا حساب کتاب کے دن تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے نماز پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، تم نے نماز ادا کی تھی یا نہیں کی تھی، تم نے نیکی کا راستہ اختیار کیا تھا یا برائی کا راستہ اختیار کری تھا۔ یہ اسی وجہ سے پوچھا جائے گا، اور اسی وجہ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب اس شخص کو آزادی تھی کہ وہ چن لو تم یہ راستہ بھی ہے وہ راستہ ہے، میں نے تمہاری ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے تھے، میں نے تمہاری ہدایت کے لیے اپنی کتاب نازل کر دی تھی تم کو، اور تم کو آزادی دی تھی، تم اگر اللہ کے راستے پر چلتے تو تمہاری مدد کی جاتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ انسان کو تقدیر کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ تقدیر کی بنا پر کچھ چیزوں کی تو پابندی انسان کی زندگی پر ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا، لیکن باقی چیزوں میں اس کو آزادی بھی ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ علم میں ہر بات ہے کہ فلاں شخص جو پیدا ہوگا یہ فلاں جگہ پر آنے کے بعد اپنی زندگی میں ایک موڑ لے گا، برائی سے اچھائی کی طرف آ جائے گا یا اچھائی سے برائی کی طرف آ جائے گا، جتنے کام کرے گا سب اللہ کے علم میں پہلے سے ہے اور وہ اس کی تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تقدیر کا مفہوم ہے، اور اسی کی طرح اسی بات کہتے ہیں۔ ایک ہمارا اور عقیدے کا ایک اور حصہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد، موت کے بعد اس کو پھر زندہ کیا جائے گا، اور قیامت کے بعد مرے گا، مرنے کے بعد ایک عرصہ گزرے گا اس پر اسی حالت میں، اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور پھر وہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ اور حساب کتاب میں اس دن جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر زندگی گزاری تھی وہ خوش و خرم ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی تھی وہ مشکل میں پڑے گا۔ اس طریقے سے اس کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر جس نے زندگی گزاری تھی اس کو انعام ملے گا، جنت ملے گی اور جنت کی خوشیاں ملیں گی۔ اور جس نے اگر غلطی کی تھی دنیا میں، اللہ تعالیٰ کو بھولا تھا، اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کی تھی، اللہ سے انکار کیا تھا، تو ان لوگوں کے ساتھ پکڑ ہوگی اور دوزخ ان کا مقدر ہوگی۔ البتہ اگر کوئی شخص ایمان لایا ہے دنیا میں، مسلمان ہو گیا ہے وہ، اور سچا ایمان لایا ہے، صحیح عقیدہ رکھتا ہے وہ، لیکن دنیا میں اس نے نیک عمل، کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا رہا، تو وہ شخص اپنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے اس کے برے اعمال کی وجہ سے۔ لیکن جب وہ برے اعمال کی سزا بھگت لے گا تو اس کے بعد اس کے پاس ایمان تو بچ جائے گا، صحیح عقیدہ تو بچ جائے گا، صحیح ایمان تو بچ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے سزا بھگتنے کے بعد اس کے ایمان پر فیصلہ ہوگا اور اس کو اس جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، ان لوگوں کو میں آپ سے مخاطب ہوں، مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور ایمان کی فکر کرنے کا پہلا قدم ہے کہ ہم کو اپنے عقیدے کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والا عقیدہ ہو، وہی عقیدہ ہو جو قرآن کریم نے پیش کیا، اور وہی عقیدہ ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں 2-3 کتابوں کا میں جلدی سے نام لیتا ہوں آپ کے سامنے، جس میں ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، آپ بھی ان کو حاصل کر لیں۔
ایک किताब हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने लिखी है, जो बहुत ही शॉर्ट है, मुख्तसर है, जो 7-8 पेजेस में है वो, और उसका नाम उन्होंने रखा है अकायद व तस्दीक़ात। ये बहुत कॉमनली अवेलेबल है, ये बहुत जगह मिलती है। हमने भी इसको छपाया। अगर कोई शख्स दिल्ली में आसपास कोई हो, उर्दू में अगर पढ़ना चाहें तो वो यहाँ मेरे पास से भी वो ले सकते हैं। बल्कि मैं अपने लड़के खलील से बात कहूँगा वो कि उसको अवेलेबल करा दें किसी तरीके से, वो वेबसाइट वगैरह पर कहीं पर। और उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा भी मैंने कर दिया है। जो लोग उर्दू नहीं पढ़ पाते हैं वो उर्दू उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा भी लेकर के पढ़ सकते हैं उसमें। और इसके अलावा ये बात इसमें सामने हमारे आती है कि दूसरी किताब जो इस मामले में पढ़ सकते हैं वो हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है दस्तूर हयात। इसमें एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अकायद को एक्सप्लेन करने के में खर्च किया है। तीसरी किताब जो आप पढ़ सकते हैं वो हज़रत मौलाना मंजूर नुमानी साहब की एक किताब है, जो पहली बल्कि उनकी 2 किताबें इस सिलसिले में हमारे काम आ सकती हैं। एक किताब तो है जिसका नाम है इस्लाम क्या है, और ये अंग्रेज़ी में भी है और हिंदी में भी है। और दूसरी किताब है ये दीन व शरीयत नाम उसका है, और उन्होंने इसमें बहुत साफ तरीके से बहुत ही समझा कर एक्सप्लेन किया है कि इस्लामी अक़ीदा क्या है। हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस पर नियत करते हैं कि मज़ीद ज़रूरत हम सब महसूस करते हैं कि इसको और एक्सप्लेन करने के लिए जो बातें करनी चाहिए, हो सकता है कि हमको अल्लाह ताला ने अगर तौफीक दे और हिम्मत अगर हमारा साथ दे सके और वक्त हो तो हम उसके बारे में मज़ीद इसके बारे में वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम इतने ही पर इत्तेफाक करते हैं। आपको भी और अपने आप को भी हम याद दिलाते हैं कि सही अक़ीदे पर अगर हमने अपने ईमान की बुनियाद रखी तो वो ईमान अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होगा, और सही ईमान पर अगर हमने अपने आमाल की बुनियाद रखी तो वो आमाल हमारा काबिल कबूल अल्लाह ताला के यहाँ होगा, और हम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की, माफ़ी की उम्मीद कर सकते हैं। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।